السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طلبات، اس سے پہلے دو اسباق آپ کے سامنے کرایا جا چکا ہے اور اس کے نوٹس بھی آپ کو بھیجا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ تمام طالب علم اپنے اپنے نوٹس میں دونوں اسباق کے جتنے بھی سوال و جواب ہیں لکھ لیے ہوں گے۔ تیسرا سبق ہماری کتاب میں ماں کا خواب ایک نظم ہے، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ وہ غیر ضروری ہے۔ اگر اسکول کھلیا اور مستقل کلاس چلا تو انشاءاللہ اس کو پڑھا دوں گا، نہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ آج میں آپ کے سامنے چوتھا سبق جنگ آزادی یعنی آزادی کی لڑائی۔ جنگ آزادی کے معنی کیا ہے؟ آزادی کی لڑائی کرنے جا رہا ہوں۔ اس سبق کو پہلے بھی آپ کے واٹس ایپ پر باضابطہ آپ کے موبائل میں بھیج چکا ہوں۔ جن بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ باضابطہ موبائل میں بھی دیکھ کر کے اس سبق کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جنگ آزادی جو ہم کو آزادی ملی، اور یہ اتفاق یہ ہے کہ یہ سبق ہر سال کی طرح اس سال بھی ایسے ہی مہینے میں شروع کرنے کا موقع ملا جب ہم لوگ آزادی منا رہے ہیں، یعنی اگست کا مہینہ جو 1947 میں 15 اگست 1947 کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ اسی آزادی کے متعلق اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم کو پڑھنے کو ملیں گی۔ جنگ آزادی کی لڑائی جو یہاں پر اس سے پہلے انگریز باضابطہ ہمارے ملک پر قابض تھا، یعنی ان کی حکمرانی تھی، وہ حکومت کرتے تھے۔ ہندوستان کے بسنے والے سب کے سب ہم لوگ انگریزوں کے گویا کے غلام تھے، نوکر تھے۔ ان کی سارا قانون انہی کا انگریزوں کا چلتا تھا۔ اس کے بعد اس کو آزاد کرانا ہے، ساری قوموں نے مل کر کے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہمارے ملک کے جتنی بھی قومیں ہیں سب نے مل کر کے اس ملک کو آزادی دلائی، جو 1947 کو پھر ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اس آزادی کے پیچھے کن کن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور ان کی کیا قربانیاں رہی، اور ان لوگوں 1947 سے پہلے سب سے پہلے کس نے انگریزوں کو بھگانے کی کوشش کی اور ان کے خلاف کیسے کیسے فتوے دیے۔ خصوصاً علماء کرام کی جماعت نے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ساری باتیں اس تاریخی گویا کہ یہ سبق جو ہے تاریخی سبق ہے، ہسٹری کی سبق ہے، اس میں ہم کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ غور سے دیکھیں سبق کے اندر کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ المولود کل مولود احرارا، کہ ہر بچہ ہر بچی اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہے، اسے کوئی بھی دنیا کے اندر غلام نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ ایک رولز ہے، اسلامی رولز ہے، اور اس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، کسی کو اس کو غلام بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے آزادی انسان کا کیا ہے؟ پیدائشی و بنیادی حق ہے۔ ابتدا کی باتیں بالکل حق ہے، اس کا انصاف ہے کہ وہ ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزاد رہنے کی پوری زندگی گزارنے کی انہیں پورا اختیار ہے۔ غلامی کی تاریخ جتنی قدیم ہے، غلامی کی تاریخ، غلامی یعنی دوسرے کا، جیسے کہ انگریز یہاں پر قابض تھے، غلامی کی تاریخ ہسٹری جتنی قدیم جتنی پرانی ہے، قدیم ہے پرانی، کتنی بڑے اتنی ہی قدیم آزادی کی تاریخ ہے، یعنی اتنا ہی پرانا بازا آزادی کی ہسٹری بھی ہم کو ملتی ہے۔ ہر زمانے میں غلامی کے خلاف آزادی کی صدا بلند ہوئی ہے۔ کوئی بھی زمانہ ہو، صرف ہندوستان نہیں، بہت سارے دنیا کا شاید کوئی ملک ہے جو کسی کا نہ کسی کا غلام نہ بنا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں غلامی کے خلاف جو بھی ہے، غلام جو بنا اس کے خلاف، جس نے اس پر قبضہ کیا، اس ملک کے خلاف ہمیں صدا آواز
بلند اونچی ہوئی ہے، آواز اونچی ہوئی ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے۔ آزادی کے متوالے، متوالے میں دیوانے، متوالے میں دیوانے کریں آزادی کے متوالے، آزادی کے دیوانے ہمیشہ سے جد و جہد کرتے رہے ہیں، جد و جہد کوششیں کرتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے؟ کوششیں، کیسا ہمارا ملک آزاد ہو، ہم آزاد رہیں، ہمارا قانون ہو، ہمارا ملک ہو، ہم اپنی بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، دوسرے کہاں سے اگر کہ ہمارے ملک پر قابض ہوا اس کا قانون چلے، یعنی دوستوں رہنے کے لیے کہتے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے قدیم مثال، سب سے پرانا مثال، سب ایگزامپل سے کہتے ہیں کہ ہمیں سلطنت روم کی سلطنت اس وقت تھی جسے آج امریکہ سپر پاور تھا، اسی روم کریں گے، روم کے خلاف ایک غلام، روم کے خلاف ایک غلام جو ہے تو وہی خرید لیا جاتا تھا یا وہاں پر اسے قبضہ کر لیتا تھا، وہ سارے اس کے غلام ہوتے تھے، اس کا قانون چلتا تھا، اسی کے اختیارات چلتے تھے۔ اس کا نام اسپارٹیکس کی ملتی ہے، جس نے روم کے بادشاہ وہاں کے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ایک غلام اٹھایا تھا، بتائیے۔ اس وقت سے آج تک برابر اس کی کڑیاں چلی آ رہی ہیں، مستقل وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جس ملک پر جب بھی کوئی قابض ہوا اور اس کے خلاف آوازیں اٹھی اور ہوتے ہوتے ایک نہ ایک دن سے ملک کو چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، ہندوستان پر کس کا قبضہ تھا؟ انگریزوں کا قبضہ تھا، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کی جو آزادی کی جو لڑائی تھی وہ انگریزوں کے خلاف تھا، وہی لڑائی لڑی گئی۔ اس سے متعلق چند معلومات ہم اس مضمون کے ذریعے حاصل کریں گے، یعنی کریں گے اس سے متعلق، یعنی آزادی کے سے متعلق چند معلومات، جانکاریاں، یہ جو مضمون لیسن پڑھنے جا رہے ہیں ہم کو اس کے ذریعے سے بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، تاکہ ہمیں ملک کی تاریخ سے آگاہ ہو، ہم جانیں کہ ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا، ان میں کیسے کن لوگوں نے باضابطہ بڑھ کر کے چڑھ کر کے حصہ لیا، کس کی کیا قربانیاں رہی ہیں، ہمیں اس ملک کی تاریخ سے آگاہی ہو اور ہم میں جذبہ حب الوطنی پیدا ہو، جذبہ حب الوطنی یعنی وطن کی محبت کا جذبہ، شوق، ولولہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہو؟ پیدا ہو، کہ کیسے ہمارے ملک کے بڑے بڑے سرماؤں نے مل کر کے اس ملک کو آزادی دلائی، انگریزوں کو یہاں سے ملک چھوڑ کر کے مجبور کیا اس کو بھاگنے پر، تب جا کر ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوا، آج آزادی کے ساتھ ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہمارا ملک کا قانون ہے، اس طریقے کی باتیں یہ سب آپ کو اس سبق کے اندر معلوم ہوگا۔ غور سے دیکھیے، مغلیہ سلطنت، مغل بادشاہ، ہم لوگ ابھی اور آگے جا کر کے پڑھیں گے سوشل کے اندر کہ مغل خاندان تھا جس نے اس ہندوستان پر حکومت کی۔ 1526 سے 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی، اندازہ کیجیے تقریباً 200 سال کے قریب، 200 سے کچھ کم کہیے کہ حکومت کی ایک خاندان، مغلیہ خاندان نے۔ اس کے بعد 2 بدیسی طاقتیں بظاہر تجارت کی غرض سے ہمارے ملک میں داخل ہوئی، 2 بدیسی دوسرے ملک کی 2 بڑی طاقتیں اس ملک میں بغرض تجارت بزنس کے لیے ہمارے ملک میں داخل ہوئی۔ ہم جیسے آج بھی ہندوستان کا کوئی ہے، یہاں کی کمپنیاں باہر ملکوں میں تجارت کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں قائم کرتی ہیں، اس وقت بھی ہمارے ملک کے الگ الگ ریاست میں، الگ الگ صوبہ کے اندر باہر کنٹری کے بے شمار فیکٹریاں ہیں، بے شمار کمپنیاں ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی سب سے پہلے بغرض تجارت کی غرض سے ہمارے ملک میں داخل ہوئی، لیکن ان کا مقصد، ان کا منصوبہ، اس کا پلان خالی پیسہ کمانے کا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ اور ہی کچھ تھا۔ وہ بدیسی طاقتیں کون سی تھی؟ انگلستان اور فرانس، انگلینڈ اور فرانسیسی، انگلستانی اور فرانسیسی، انگلینڈ اور فرانس تھی، یہ 2 طاقتیں تھے۔ 1749 عیسوی میں
یعنی 1739 سن عیسوی میں نادر شاہ کا حملہ ہوا. نادر شاہ بادشاہ تھا، اس نے اس ملک پر اٹیک کرا جس سے ملک میں بہت تباہی ہوئی، بہت تباہی بربادی ہوئی. بہت سے گھراں، بہت سے مکانات، بہت سے انسان اس دنیا سے چلے گئے. بہت تباہی ہوئی جس سے ملک میں بہت تباہی ہوئی. 1761 سن عیسوی میں 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے مراٹھوں کو شکست دی. احمد شاہ ابدالی ایک بادشاہ تھا جو مراٹھی، یعنی ہمارا جو مراٹھی کسے کہتے ہیں، جو بمبئی جو ہمارا مہاراشٹر ہے وہاں کے جو ہے وہ جو بادشاہ تھا اس کو مراٹھی کہتے تھے، اس کو بادشاہ ہرا ڈالے احمد شاہ ابدالی نے. ہندوستان میں انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال پر اپنا قبضہ جمایا، یعنی اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کھولیا کہاں، بنگال میں کلکتہ کے اندر، اور وہاں اس نے سب سے پہلے اس نے وہیں یہ کمپنی کھولیا، اور کمپنی کھول کر کے سب سے پہلے وہاں کنٹرول کیا، کہاں پر، بنگال پر اپنا قبضہ جمایا اور یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی. یہ کمپنی صرف تجارتی نہیں تھی، خالی تجارت کے بزنس کے لیے آتے، خالی تجارتی نہیں تھی خالی بلکہ سیاسی بھی تھی. پالیسی ٹیکنک کے طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی ان کا یہ تھا کہ ہم یہ بہانہ ہے ہماری یہ کمپنی کھولنا، اس کے ذریعے سے ہمارے لوگ آتے رہیں گے اور ایک اسٹیٹ ایک صوبہ جو ہم اس کو فتح کرتے رہیں گے اور یہاں پر ہم اپنی حکمرانی کریں گے. بلکہ سیاسی تھی. انگریز دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پورے ملک میں اپنا جال بچھانا چاہتے تھے. یہ کمپنی کے ذریعے سے چاہ رہے ہمارے لوگ آتے ہیں اور آہستہ آتے پورے ملک پر ہم قبضہ کر لیں گے، اور وہی ہوا. یہاں سے انگریز جنوبی ہندوستان پہنچ گئے. جنوبی ہندوستان یہ بولے تو تمل ناڈو، آندھرا اور کرناٹک. جنوبی ہندوستان پہنچ گئے، لیکن یہاں میسور کا شیر میسور، یعنی میسور کا شیر، پہلے اسٹیٹ جو ہے وہ کرناٹک اسٹیٹ میں تھا بلکہ میسور اسٹیٹ تھا، اس لیے کہتے ہیں میسور کا شیر میسور. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے دانت کھٹے کر دیے، یعنی کئی بار انگریزوں نے اس پر اٹیک کریا، اور ٹیپو سلطان اس وقت یہاں کا بادشاہ تھا، بڑے بہادر تھے، بہت، اسی لیے ان کو شیر میسور بھی کہا جاتا ہے. بہت لڑنے والے تھے، اب ان کو بادشاہ ادھر قبضہ کرنے نہیں دیا. کئی بار انگریز فوج جو ہے بادشاہ ہار مان کر کے وہ یہاں سے چلے گئے اور ان کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا. لیکن بعد میں پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سبق میں جو آئندہ اس کی تشریح کی جائے گی. جب تک آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو اپنے سے 1-2 بار پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ خود سمجھ میں بھی آ جائے گا اور پڑھنا بھی آ جائے گا. پھر کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو فوراً سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ العزیز تشفی بخش جواب دیا جائے گا. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.